بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا پروگرام اس لیے اہم ہے کیونکہ آزاد کشمیر الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان پرانی روایتی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگوں کی ریلیف کے لیے عملاً اقدامات اٹھاتے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن کے دوران میں نے بطور صحافی پورے آزاد کشمیر کا تفصیلی دورہ کیا, جائزہ لیا, اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں کے لوگ اس وقت بھی 2021 میں بھی بنیادی انسانی ضروریات سے کوسوں دور ہیں. علی 20 پنچ 3 جو کہ جہاں میں زیادہ وقت میں نے گزارا, وہاں کے حالات یہ تھے کہ وہاں ہسپتال موجود نہیں ہے. وہاں تعلیمی اداروں کی حالت یہ ہے کہ ہائی اسکول 2 کمروں پہ مشتمل ہے جس کے دروازے اور کھڑکیاں تک موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے پورے حلقے میں جو سڑکیں ان کی تباہی ہے. اسی طریقے سے وہاں ٹورزم کا کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے. ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ماضی میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس وقت اکثریتی وہ لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی دوسری پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے اور سیٹ جیتے, اور جیتنے کے بعد وہ بڑے لیول کی جو سلاٹس ہیں ان کے امیدوار بنے ہوئے ہیں. فیصلہ یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے کرنا ہے, لیکن میرا جو بنیادی سوال ہے اور جو آج کے پروگرام میں ہم یہ بات اپنے مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں گے کہ کیا محض عہدہ فل کرنے کی کوشش کی جائے گی یا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا جائے گا. عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا فنڈ ہمیشہ سے کرپشن کی نظر ہوتا آیا. لوگوں کی سڑکیں نہیں بنائی گئی, لوگوں کو ہسپتال نہیں دیے گئے, لوگوں کو باقی سہولیات نہیں دی گئی, اور جو الیکٹیبلز جو الیکشن جیت کے آگے آتے رہے, جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھتے رہے, انہوں نے صرف اور صرف اپنا گھر بھرا, انہوں نے ملک سے باہر جائیدادیں بنائی, اور آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے کوئی احتساب کا نظام بھی موجود نہیں ہے. اس سارے سینیریو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی طور پہ ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسٹرا آرڈینری ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور فیڈ بیک لوگوں سے لینے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی بے روزگاری, وہاں صحت کی سہولتوں کی فراہمی, وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا, وہاں کے ٹورزم کو اپلفٹ کرنا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے کسی بہتر شخصیت کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ترجیحات کیا مختلف ہیں, یا وہی پرانا روایتی سیاسی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا, وہی پسند ناپسند کی سیاست کی جائے گی, اور کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم لگا دیا جائے گا جو 5 سال عوام کے لیے کچھ نہیں کرے گا لیکن اپنے لیے بہت کچھ کر جائے گا. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے, جیسے انٹرو میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہاں ترقی کے حوالے سے, وہاں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں, وہاں ہیلتھ کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے بڑے ایشوز ہیں, ٹورزم جو کہ دنیا کا خوبصورت ترین وہ ایک علاقہ ہے جس کو بڑا اپلفٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن سارے کے سارے فنڈز کرپشن کی نظر ہوتے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا فیصلہ لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر سیف اللہ ابڑو موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلا میرا یہی سوال ہے سر کہ آپ ظاہر ہے سندھ سے ہیں, آپ کے اپنے وہاں کے ڈائنامکس ہیں, حالات ہیں. اے جے کے الیکشن میں بڑا ڈیپلی گیا پورے پروسیس میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں. تو ایسے بھی کئی حلقے ہیں جن میں ہسپتال ہی موجود نہیں ہے. علی 20 پنچ 3 ایک حلقہ وہاں کا پتہ کریں, ہاسپٹل ہی نہیں ہے پورے حلقے میں. اسی طرح اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ کہیں چھت نہیں ہے, کہیں دیواریں نہیں ہیں, کہیں سٹاف نہیں ہے. پرائمری اسکول 2 کمروں پہ اور ہائی اسکول 3 یا 4 کمروں پہ مشتمل ہے. انتہائی خستہ حالی. وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پہلے حکومتیں رہیں کسی نے بھی وہاں کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے. وہی پرانے لوگ ایک جگہ سے اٹھا کے ادھر وزیر اعظم بنا دیا, اگلی پارٹی آئی تو وہی بندہ دوسری پارٹی میں چل کے پھر بن گیا. تو اس طرح سے چیزیں وہاں ٹھیک نہیں ہوئیں. آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا وہی روایتی معاملہ ہوگا یا عمران خان صاحب کوئی بہتر طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ واقعی کوئی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام نے اس الیکشن میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے, ٹھیک, تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجوہات ہوں گی. جی, کیونکہ دیکھیں ماضی میں جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں, جو لوگ وہاں پی ایم بنے یا پریزیڈنٹ بنے, انہوں نے کوئی پبلک کے خاص کام نہیں کیے. تو تحریک انصاف نے فرسٹ ٹائم ان کو ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ دی ہے. جب تحریک انصاف اپنا منشور وہاں لے کے گئی تو لازمی آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے الیکشن کی یہ ساری سچویشن تھی, ساری لیڈرشپ وہاں تھی, سب لوگ سب پارٹیاں وہاں
اپنا اپنا منشور مینیفیسٹو وہاں پیش کر رہی تھی. جی. تو کشمیر کے عوام کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی تھی. جیسے وہ پاکستان میں چینج آئی 2018 میں, تو ان لوگوں نے تو دیکھیں واضح دیکھا کہ جو ماضی کی دو پارٹیز تھیں, جب بھی وہ حکومتوں میں آتے تھے, حکومت ان کو وفاق میں ملتی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی پریارٹیز تھی. ایسے ایسے پی ایم لگا دیتے تھے, وہ سارا دن اسلام آباد میں بیٹھتے تھے, لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی جب خان صاحب نے ان کو ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم دیا کہ تحریک انصاف, جیسے اس نے پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں آپ نے پہلی بات کی کہ ہیلتھ کی, وہاں ہاسپٹل نہیں ہے. ایجوکیشن کی, یہ ایکچولی دو سینٹر صاحب, جو صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پارٹی میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری پارٹیوں سے ہوتے آپ کی پارٹی میں اسی پہ آتا ہوں, تو وہ لوگ انہی لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں. وہ الیکشن کے دنوں میں بھی ایک شعر تھا جو اکثر مجھے یاد آ جاتا تھا, میں لوگوں کو بھی سناتا تھا کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. تو یہاں بھی کوئی اسی طرح عطار کا لونڈا ہی پھر سے مسلط ہو جائے گا یا کوئی نیا بندہ, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ پبلک کی خدمت کرنی ہے, عوام کو ماضی کے جو حکومتوں نے عذاب پہنچائے ہیں اسے نجات دلانی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ سائڈ ہو. تو اسی وجہ سے لازمی ہے, جہاں تک لوگ تو وہی ہیں نا. موسٹلی آپ نے دیکھا ابھی ہمارے الیکشن میں کافی ایسے نئے لوگ ہیں, ینگ لوگ ہیں, جن کو سیٹس دی گئی ہیں, ٹکٹس دیے گئے, وہ جیتے ہیں. بڑے بڑے مارجن سے بڑے جو بت ہیں انہوں نے گرائے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک الٹرنیٹ ہے, نوجوان لیڈرشپ بھی ان میں ہے. اور لازمی ہے کہ ہم جب پرائم منسٹر خان صاحب پی ایم کا اناؤنس کریں گے یا کیبنٹ جو اناؤنس ہوگی, تو آپ دیکھیں گے واضح تفاوت ہوگا, حسب معمول ماضی کی طرح نہیں ہوگا. اور اس پہ فل جو ہے جو اکاؤنٹبلٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی پی ایم صاحب کی ہوگی ان کے اوپر, تاکہ وہ پبلک کو ڈیلیور کریں. ایسے نہیں کہ ماضی کی طرح بس ایسے اپنی طور پہ وہ آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں جب بھی ہوتا ہے کشمیر کی پوری لیڈرشپ یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو نہیں دیکھنے میں ملے گا. انشاءاللہ وہ پبلک کی خدمت کریں گے. وہاں جو میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ خوبصورت خطہ ہے, ٹورزم کا بہت بڑا سکوپ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹورزم انتہائی تباہ حال ہے. کوئی اقدامات ہی نہیں کیے گئے ماضی کی گورنمنٹس میں. تو آپ اس حوالے سے کیا ویژن رکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو کشمیر ہمارا ہے, ہم اس کو پاکستان سے الگ ہی نہیں سمجھتے. جی. تو جو پاکستان میں پالیسیز اڈاپٹ ہوں گی اس کا تسلسل آپ کو کشمیر میں ملے گا انشاءاللہ. جیسے ہم تو ہماری گورنمنٹ یہ بھی کوشش کرے گی, جیسے ہیلتھ کارڈ ہے, آپ نے دیکھا کے پی میں کیسے ہیلتھ کارڈ پوری پبلک کو دیا گیا ہے. پنجاب میں اس وقت دسمبر 2021 تک جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے. تو ہمارا یہ ٹارگیٹ ہوگا کہ یہی سہولتیں جو پاکستان میں پی ٹی آئی کے منشور کے تحت یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے تحت آگے چل رہی ہیں, وہی ہم وہ اڈاپٹ کریں, ان کا تسلسل کشمیری بھائیوں تک بھی پہنچائیں. ہیلتھ کارڈ اے جے کے میں اس وقت ہے ضرور, اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہاں ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ کیونکہ جب اسلام آباد آتے ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کن کن ہاسپٹلز میں یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ جسٹ ایک ایشو آ رہا ہے, اس کو اگر کسی طرح سے میرا خیال ہے کلیریفائی کر دیا جائے تو باقی یہ ایک بڑا اچھا آپ کی گورنمنٹ کا سٹیپ ہے. اور اے جے کے میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اس سے, کیونکہ وہاں تو کوئی اسپتال ہے ہی نہیں. بالخصوص جو ایک بیلٹ پنچ کی اگر آپ بات کریں تو اس سائڈ پہ تو اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر یعقوب رہے وہاں اقتدار میں, تو انہوں نے کیا کرنا تھا وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا اس کا. تو اس میں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا کم از کم گائیڈنس ملے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں بھی, تو انہیں پتہ ہو کہ ہم کن کن ہاسپٹل سے رجوع کریں. تو یہ ایک ایشو ہے. باقی ہیلتھ کارڈ ہے وہاں پہ, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جو بھی ہاسپٹلز اس کے پیدل پہ ہوں گے وہ سارے جو ہیں بالکل وہ نیٹ پہ ویب سائٹ پہ سارے اویلیبل ہوں گے, تاکہ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو. سینٹر صاحب, جو آزاد کشمیر کا بڑا المیہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, نون رہی, انہوں نے انہی لوگوں کو وزیر اعظم بھی بنایا, صدر بھی بنایا, جو مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے, اور وہی دراصل ان لوگوں کی استحصال کی, خستہ حالی کے اور کرپشن کے ذمہ دار بھی ہیں. تو اب آپ کی پارٹی میں بھی کیونکہ یہ اسی طرح کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جو جیتے بھی ہیں اور ان کو ہو سکتا ہے کہ ٹاپ سلاٹس کے لیے کنسیڈر بھی کیا جاتا رہا ہو, تو ایسی صورت میں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے, وہ کیا امید رکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں اس حال میں پہنچایا وہ پھر کہیں پی ٹی آئی کے پرچم تلے اوپر نہ آ جائیں اور پھر سے ان کا استحصال کریں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی واضح پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی اپنے بندوں کو
اس میں کبھی بھی ان کو آگے عزت افزائی نہیں کرتی کہ آپ کرپشن کریں جا کے، جیسے ماضی میں ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کا بڑا جو ہے عمل دخل ہوتا ہے۔ لازم ہے، لوگ تو کافی لوگ وہی بھی ہیں جو ماضی میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کافی نئے چہرے بھی ہیں جو ینگ لیڈرشپ ہماری ہے، وہ آئے ہیں الیکشن میں کھڑے ہیں، انہیں بڑے بڑے بتوں کو ہرایا ہے۔ آپ نے دیکھا فاروق حیدر کو کسی بندے نے ہرایا، نوجوان تھا نا وہ۔ تو ایسی بات کوئی نہیں، ہماری جو بھی کیبنٹ ہوگی یا پرائم منسٹر ہوگا تو وہ پیورلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے تحت ہی کام کرے گا، اور وہ پبلک کی خدمت کرے گا۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے اسلام آباد جیسے ماضی کے آپ نے بتائے وزرائے اعظم یا صدر ان جیسے آ کے یہاں بیٹھ کے اور اپنی عیاشیاں کریں گے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ پیورلی پبلک کی خدمت کریں گے، اور جو بھی اگر پرانے لوگ بھی ہوں گے تو وہ تابع ہوں گے یہاں ہمارے خان صاحب کے پالیسی کے تحت۔ اور آپ کو تفاوت آئے گا واضح طور پہ کہ جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں یہی لوگ ہیں جو پہلے دوسری پارٹیز میں ہوتے تھے، یہاں بھی ابھی ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ کھلم کھلا وہ کسی کو کہے کہ نہیں جی ہم کام نہیں کرتے، کرپشن کریں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ایسے انشاءاللہ وہاں بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے تبدیلی آئے گی۔ کہ وہاں کے لوگوں نے اگر آپ کو مینڈیٹ دیا تو اسی امید کے ساتھ دیا ہے کہ یہ جو گھسے پیٹے پرانے سیاستدان ہیں ان کو آپ ان پہ مسلط نہیں کریں گے۔ اور اگر میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میں پورے JK میں الیکشن میں گھوما پھرا ہوں، اور اگر آپ کی بھی ٹاپ سلاٹ پہ وہی لوگ آئیں تو بڑا یہ نیگیٹو ریئیکشن آئے گا اس کا، کیونکہ نیشنل لیول میں اور JK میں کی پولیٹکس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ڈیلیور نہ کر پائے تو یہاں تو اس لیول پہ شاید ریئیکشن نہیں آیا عوام کا، لیکن وہاں آپ کو بڑا لاس ہوگا اس چیز کا۔ دیکھیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جب بھی ابھی کشمیر کے عوام کو ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ ملی، ماضی میں ایسے ہوتا تھا دو پارٹیز تھیں، جب وہ حکومت میں آتی تھیں تو JK کے لوگ جو ہیں اسی طرف دیکھتے تھے۔ ابھی پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا ہے الیکشن کیمپین میں کہ دیکھیں حمداللہ محب کو کس کی محبت تھی، افغانستان کے جو سلامتی کے ایڈوائزر تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اسماعیل گجر نے کیا کیا۔ کشمیر کے عوام نے دیکھا ہے کہ ماضی کی جو ان کی حکومتیں ہیں جن کو وہ ووٹ دیتے رہے ہیں، وہ ایکچولی ان کا کشمیر کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ جب کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تو رات کو حمداللہ محب وہاں بیٹھا ہوا ہے UK میں۔ دیکھیں یہ میسیج ہے، اسماعیل گجر کہتا ہے مجھے انڈیا سے ہیلپ چاہیے، تو ان لوگوں کے عزائم جو ماضی میں تھے وہ ابھی واضح ہو گئے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ یا ویلفیئر آپ کشمیر پبلک کے لیے کوئی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کا پورا ویژن ہے کہ کشمیر کا عوام جو ہے خوشحال ہو، جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پالیسیز یہاں اڈاپٹ ہو رہی ہیں عوام کی بھلائی کے لیے، انشاءاللہ اس کا سینٹر صاحب ایک نیوز جو بہت زیادہ چل رہی ہے کہ JK میں زیادہ سیٹیں لینے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سندھ پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ تو سندھ میں ہم جب دیکھتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کام تو کوئی نہیں کر رہے سندھ کے لیے، لیکن صرف توڑ جوڑ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی پارٹی میں لانا چاہتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی نے کیا کیا آج تک؟ میں دیکھیں میں یہ جو کہتے ہیں نا PP والے، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک مزاج ہے، کام وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی چیزیں نہیں بتاتے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ خان صاحب نے PTI نے نہیں کیا کچھ۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں 167 بلین جو کراچی ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں ہمارے، تب 6 ڈسٹرکٹ تھے، ابھی وہ 7 ہو گئے ہیں۔ 167 بلین، ٹھیک۔ تو وہ پیسے ریلیز کیے گئے، وہ کام جو وہ ان کے میٹرو بسز پہ کام ہو رہا ہے، بسز کی جو ہے وہ اپنی پروکیورمنٹ ہے، ان سب پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے، عسکری قیادت وہاں ساتھ تھی، 1.1 ٹریلین کے پروجیکٹ کراچی فارمیشن پلان دیا گیا جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تھا۔ لیکن اس پہ میں آتا ہوں، 2 منٹ، گورنمنٹ کہتی ہے کہ سارے ہوائی اعلان ہیں، 2 منٹ سینکشن کچھ میں نہیں بتاتا ہوں، میں بتا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ سندھ گورنمنٹ دیکھیں میں اس کی پہ آتا ہوں، میں آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا تاکہ میں اس کو کنکلیوڈ کروں۔ تو اعلان نہیں ہے 1.1 ٹریلین میں سندھ گورنمنٹ کو اپنا شیئر دینا ہے۔ سندھ گورنمنٹ وہ دینے کو تیار نہیں ہے اپنا شیئر ابھی تک۔ وفاق تو اپنے پیسے دے رہا ہے، وہ کبھی بھی بک سے کسی بھی فورم پہ وہ ثابت کیے جا سکتے ہیں کہ بھائی فائنانس ڈپارٹمنٹ آ جائے، سندھ گورنمنٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ آ جائے، ریکنسائل کریں، لوگوں کو اندھیرے میں کیوں نہ۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 16 اپریل 2021 کو خان صاحب آئے تھے سکھر میں، 462 ملین کا سندھ پیکیج دیا گیا، 14 ڈسٹرکٹ تھے اس میں، جس میں آپ دیکھیں کہ جو ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکیں، سکر سے حیدرآباد موٹر وے، وہ 236 بلین سے اس میں وہ شامل ہے۔ انہوں نے تو بھلا دیا تھا نا، سی پیک کا راگ بہت یہ ان کے زبان پہ ہوتا ہے، نون لیگ ہو یا PPO، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جا کے سکھر میں ٹھہر گیا، ملتان پنجاب کے حدود تک تھا لیکن سندھ میں وہ نہیں تھا۔ سندھ میں بھی مجبوری تھی کہ ان کو سکھر میں پریویس پیکیج کمپلیٹ کرنا پڑا، لیکن کمپلیٹ ہماری گورنمنٹ نے کیا۔
اس کے بعد ابھی جو پیکیج آیا ہے نیا، تو اس میں ٹاپ پرائرٹی ہے سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے ہو جائے تاکہ یہ کنیکٹ ہو جائے کراچی سے. ٹھیک. تو اس کے لیے انیشلی ٹینڈرنگ پروسیس اسٹارٹ کیا گیا ہے. انہوں نے تو ماضی میں نہیں، یہ بڑا پروجیکٹ ہے، 236 بلین کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بریف کروں کہ ماضی میں کبھی بھی جہاں سے بھی ہماری گیس فیلڈ ہوتی تھی تو اس کے سراؤنڈنگ کے گاؤں میں گیس نہیں ہوتی تھی. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ نہیں، جہاں گیس نکلتی ہے پہلے حق اس کے سراؤنڈنگ ولیجز کا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ وہاں گیس اسٹارٹ ہو گئے. وہاں ابھی گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں گیس فیلڈ کے ساتھ ہی اسد عمر صاحب آئے تھے، ہمارے PND منسٹر. انہوں نے افتتاح کیا، وہاں گاؤں کو لگ رہے، وہ تقریباً 550 ولیجز ہیں جن کو گیس دے رہے ہیں. ورنہ ماضی میں تو کبھی یہ جو پاکستانی عوام کے بنتے ہیں بڑے خیر خواہ ماضی کی حکومتیں، اور پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ سندھ ہمارا ہے، تو ان کو اپنے گاؤں کیوں نہیں یاد آئے؟ ماضی میں اتنی حکومتیں آئی ہیں سنس 1970، تو ان کو 50 سال میں یہ یاد نہیں آیا. لیکن ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ نہیں، جہاں گیس فیلڈ ہے حق لوکل لوگوں کا ہے. تو انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ثابت کیا. یہی ہوتا ہے کہ گیس نکل کہیں رہی ہوتی ہے اور وہاں کے مقامی لوگ اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہوتے. ان کی یہ بڑی تنقید ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بڑے پروونسز جو ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جو خاص کر کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صوبوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، تو وہ تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ بھئی گیس یہاں نکلی یہاں نہیں ملی. تو خان صاحب نے تو وہ کام کیا ہے جو ماضی میں کوئی حکومت نہیں کر سکی. اس کے علاوہ نادرا کے سینٹرز ہیں، پاسپورٹ آفیسز کے سینٹرز ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہیں، جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں خان صاحب ہماری گورنمنٹ بڑی لیول پہ وہاں ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ میں ایک نادرا کا آفس ہوتا تھا، لوگ وہاں پہنچتے تو یعنی سر ہم یہ امید رکھیں کہ سندھ کو آپ بہتر کرنے کی جو کوشش ہے اس کے علاوہ میں آدھا منٹ میں آپ کا لوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے انٹیریئر کے ڈسٹرکٹ کے لیے 4.2 بلین پیسے روڈز، CC پیور بلاک، ڈرینز، اس کے لیے الاٹ کیے ہیں پیسے. وابڈا کے گیس کے کام الگ ہیں اس سے. تو وہ تو بلین، آپ ابھی بھی بجٹ جو ہے PSDP آپ نکالیں، اس میں آپ کو واضح ملے گا، اس پہ پیسے ریلیز کیے گئے ہیں. ابھی وہ ٹینڈرنگ پروسیس ہے جو ہمارا اگست میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ایسا ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کووڈ کی سچویشن آپ دیکھ لیں، یہ کتنے چیلنج بنے. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹ زیادہ کرتے ہیں سندھ میں، موسٹلی میڈیا پہ، موسٹلی ڈسٹرکٹ کراچی کے علاوہ. کووڈ پہ آج تو سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم فیڈرل سے مل کے کوئی میکینزم بناتے ہیں. آپ آ جائیں، جو ہمارے انٹیریئر کے ڈسٹرکٹ ہیں، کراچی میڈیا ان کے کنٹرول میں شاید اتنا نہ ہو، لیکن انٹیریئر میں ڈسٹرکٹ ان کے پینل پہ لگے ہوئے ہیں. جو وہاں کی پریس کلبس ہیں، آپ جائیں گے پریس کلبس میں فریال ٹالپور کے فوٹو لگے ہوئے ہیں. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ٹرو پکچر باہر نہیں آتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آپ اس سے زیادہ نا زرداری صاحب کی سالگرہ منائی جاتی ہے پریس کلب کی طرف سے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. صورتحال یقینی طور پہ خراب ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ فیڈرل میں میڈیا ہے، لوگ ہیں رابطے میں، آپ کی وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کام ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ یہاں سے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. آپ اپنا آپ دیکھیں نا، ایک میں ٹرو پکچر آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی چیز ہے. بڑا ہائی لائٹ ہوا میڈیا پہ جیسے کووڈ اسٹارٹ ہوا، کوئی اچھی بات نہیں تھی، بڑی موذی بیماری ہے، ساری نیشن اللہ تعالیٰ میں پناہ میں رکھے اپنی حفاظت میں. آپ دیکھیں جیسے مراد شاہ کو ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے وہ کوئی بڑے ہیرو ہیں ماشاءاللہ، جیسے وہ انڈین فلمیں چلتی ہیں اسی طریقے سے. آ کے تھوڑی سی چیز آپ لیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن لگایا پہلے. یقین کریں آپ کراچی میں اگر اس وقت ہوں گے یا آپ کے چینل وہاں ہیں، ان سے پوچھیں کیا لاک ڈاؤن ہوتا تھا. میڈیا پہ وہ بتاتے تھے سارا شہر بھرا پڑا ہوتا تھا. اگر آپ ڈیفینس سے نکلے، میں اپنا مثال بتاتا ہوں، میں ڈیفینس سے نکلا ایئرپورٹ کے لیے جا رہا تھا، مجھے پونا گھنٹہ لگا. 12-14 کلومیٹر کا فاصلہ. اگر لاک ڈاؤن ہوتا تو میں تو 5 منٹ میں 10 منٹ میں پہنچ جاتا، مجھے پونا گھنٹہ لگا. آپ اس سے اندازہ کریں، یہ اسی ٹائم کی بات ہے. ابھی آ جائیں 110 ملین پاپولیشن ہے پنجاب کی، اس کے کل تک جو کیسز ہیں وہ 3,55,000 ہیں. سندھ کی پاپولیشن ہے 48 ملین. 48 ملین میں ان کے کیسز ہیں 3,78,000. اس سے ہی ان کی جو کارکردگی واضح ہو جاتی ہے. اوورال کیونکہ یہ ایک بڑی آفت ہے، اس میں فیڈرل کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، صوبہ بھی اپنا کام کرے اور اس سے جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. تو سر آپ کے وقت کا سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب موجود تھے جنہوں نے 2 باتیں بڑی واضح کی کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں روایتی طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم نہیں لگائے گی، بلکہ کوئی ایسا وزیر اعظم لائیں گے جو
صحیح معنوں میں لوگوں کے مسائل حل کرے گا؟ یہی ہمارا بڑا اہم سوال تھا، کیونکہ اگر وہی روایتی طرز سیاست آزاد کشمیر میں چلایا جائے گا تو پھر شاید میں نہیں سمجھتا کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا جو تبدیلی کا کنسپٹ ہے یا جو لوگوں کو ریلیف دینے کا جو ویژن ہے وہ وہاں کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ تبھی ہو پائے گا جب کوئی بہتر شخص اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوگا جس کو اندازہ ہو کہ کیسے اس نے لوگوں کے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اس میں ایک اہم چیز جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آزاد کشمیر کی جو ریاستی جماعت ہے مسلم کانفرنس، ان کی قیادت کی طرف سے آج اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں یہ شفیق جلال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے وہ آگے نہیں چلے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے آپ کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد یہ تاثر تھا کہ پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس مل کے الیکشن لڑیں گی، تو کیا وجوہات ہوئی جس وجہ سے آج آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ یقینی طور پہ آپ کے اعتماد میں لیے بغیر ممکن نہیں تھا، آپ سے پوچھنے کے بعد، آپ کی اجازت کے بعد ہی ہوئی ہوگی۔ کیا سینٹیمنٹ ہے مسلم کانفرنس کے، اور کیوں آگے آپ اور پاکستان تحریک انصاف مل کے نہیں چل سکتے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہی شاید میرا خیال ہے کسی ٹھیک کانٹیکس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈرافٹ پریس کانفرنس کا اکٹھے بیٹھ کے ہمارے ہاں بنا، اس میں یہ جملہ بالکل سرے سے شامل ہی نہیں تھا۔ جی، آپ دیکھیے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہماری تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ ہم رل مل کے الیکشن لڑیں گے، اور خاص طور پر الیکشن کے بعد اکٹھے چلیں گے۔ یہ اصولی انڈرسٹینڈنگ تھی، کوئی لکھا پڑا ایگریمنٹ نہیں تھا، لیکن ایک اصولی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اسی کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ ماجد خان صاحب کی سیٹ ہے، خواجہ فاروق صاحب کی سیٹ ہے، قلندری میں سردار محمد حسین صاحب کی سیٹ ہے، باغ میں سردار میر اکبر خان کی سیٹ ہے۔ اس پر ہمارے امیدوار بیٹھے، اور جی، لاسٹ منٹ میں جو پی ٹی آئی کا امیدوار باغ سے جیتا ہے، وہ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کتنا شور غل ہو رہا ہے، وہ ہمارے امیدوار کے ہوم اسٹیشن تھے۔ اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ مرزا صاحب کی گفتگو میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ہمارے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں کسی معاملے میں، کوئی گلا شکوہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات اصولی لیڈرشپ کے لیول پر ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ہم الیکشن میں بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، اور الیکشن کے بعد پوسٹ الیکشن میں اکٹھے رہیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک تو وہ پوزیشن اپنی جگہ قائم ہے، اگرچہ ہم کوئی زیادہ پی ٹی آئی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایک سیٹ کے ساتھ انہیں شاید ایک سیٹ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن جی، یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے جو پریس کانفرنس میں دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی غلطی سے اسٹیٹمنٹ یہ گئی ہے، اس کا پالیسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بڑا ضروری تھا سردار صاحب آپ سے کلیئر کرنا۔ اور ایک اور پوائنٹ جو تھا وہ بھی بڑا ایسا تھا کہ جو مسلم کانفرنس کی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے تھا، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ افواج پاکستان کے حوالے سے مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب کا جو فرمان تھا کہ ہم نے ہر حال میں جو دفاعی ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ رہنا ہے، اور آزاد کشمیر کی ظاہر جو حساسیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں بھی آج جو پریس کانفرنس کے جو شرکا تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس پالیسی پہ بھی مجبور ہو گئے کہ ہم نظر ثانی کریں۔ تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی خدا نخواستہ سنگینی ہے کہ مسلم کانفرنس ایز اے پارٹی یہ سوچ رہی ہے، یا جو قیادت جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا ذاتی خیال تھا؟ ڈاکٹر صاحب، ایسے ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ غیر مشروط وابستگی کے لیے مجاہد اول کے جو وسیعتی پیغامات ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ ہماری ساری لیڈرشپ کے پاس موجود ہے۔ لوگوں میں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے یقیناً رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فوج کے حوالے سے اور فوج کے بارے میں، اور جو ہماری پالیسی پاکستان کے بارے میں ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی پالیسی ہے، نظیر علاقے پاکستان کی پالیسی ہے، وہ ہم جن لوگوں نے مجاہد اول کے ساتھ بطور کارکن کام کیا ہے، ہم تو کسی شرط کی بنیاد پر نہیں ہے، وہاں غیر مشروط طور پر اس پالیسی پر گامزن اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس پالیسی میں کوئی کمی بیشی ہمارے ہاں جن لوگوں نے مجاہد اول کو نہیں دیکھا، مجاہد اول کو نہیں چھوڑا، ہمارے بعد کے لوگ ہیں، ان کو وہ بات نہ سمجھ میں آئے تو ان کے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن جن لوگوں کو مجاہد اول اس مورچے پر کھڑا کر کے گئے ہیں، ان لوگوں کو تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی تردد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، تیسرا سر اور اہم سوال کہ اب ظاہر ہے حکومت سازی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کو آپ ظاہر ہے سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں
اور چند حلقوں میں تو انتہائی بیسک ضروریات زندگی بھی موجود نہیں ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بینگ اے لیڈر آف آزاد کشمیر کے آنے والی گورنمنٹ کو کن بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے اور جو حالات ہیں وہ ماضی کی نسبت تھوڑے بہتری کی طرف جا سکیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ آزاد کشمیر میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک زلزلے کے متاثرین ہیں, ایک لائن آف کنٹرول کے متاثرین ہیں, ایک منگلا ڈیم کے متاثرین ہیں, کچھ نیچر کلیمٹیز کے متاثرین ہیں. ایک تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ پازیٹیو انگیجمنٹ آف یوتھ ہے, جس کو میں نے اپنے دور میں اپنی وزارت عظمیٰ میں دونوں مرتبہ اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا. تیسرا یہ ہے اس کا سولوشن ہم نے یہ ڈھونڈا تھا کہ سرسبز و ہنرمند کشمیر, گرین اینڈ اسکل کشمیر, یہ جو ہمارا پروگرام تھا اتنا جامع پروگرام ہے. اس میں اور ٹوریزم میں بڑا اسکوپ بنتا ہے اس بات کا بے روزگار لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, کم پڑھے لکھے لوگوں کو, نیم خواندہ لوگوں کو امپلائمنٹ مہیا کر سکیں. تو اس لیے ایک ان امپلائمنٹ ہے, اور یہ جو 3-4 طبقے کے متاثرین ہیں وہ ہیں, ان کی بحالی ہے اور ان کو ریلیف مہیا کرنا ہے, اور نوجوانوں کو باعزت اور باوقار روزگار دلوانا ہے. چونکہ آزاد کشمیر ایک خاص خطہ ہے, اس میں بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی خرابی کا حصہ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کسی خرابی کا حصہ بنے انہیں انگیج کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک, سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب, جنہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی پریس کانفرنس میں چند چیزوں کو حقائق اور اپنی پارٹی پالیسی کے منافی قرار دیا ہے, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو مسلم کانفرنس چاہے گی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے آگے چلے اور گورنمنٹ کا حصہ بنائے, اور اسی طرح دیگر جو پالیسی کے ایشوز پہ آج اسلام آباد میں مسلم کانفرنس کے لوگوں نے بات کی, اس پہ بھی سردار عتیق احمد صاحب نے اپنی جو اس پہ ان کے جو کنسنسس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مجاہد اول کی پالیسی ہے وہی مسلم کانفرنس کی پالیسی ہے اور وہی لانگ ٹرم چلنے والی پالیسی ہے. البتہ نوجوانوں کے حوالے سے اور جو امور حکومت چلانے کے حوالے سے سردار صاحب نے اپنے دور کی چند مثالیں دیں کہ جن کو لے کے آگے بڑھا جائے تو یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے. شاہ صاحب بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. New Tresemme Keratin Smooth for professional quality. ویلکم بیک ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آزاد کشمیر میں نئی بننے والی گورنمنٹ, اس کے خدوخال اور اس کی ترجیحات کے حوالے سے بات کی, کیونکہ ایک اہم معاملہ ہے. آزاد کشمیر کی اپنی سینسٹیویٹی ہے, وہاں کے حالات کے اپنے تقاضے ہیں, اور جن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سازی اور وہاں کی ترجیحات کو سیٹ کیا جانا بڑا ضروری ہے. جو بنیادی طور پہ پروگرام کے آخر میں ایک بات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہیں نہ کہیں میٹر کرتے ہیں آزاد کشمیر کی پالیسی سازی میں, جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے اور ان کے ساتھ منسلک جو ادارے ہیں, انہیں اس چیز پہ نظر رکھنی ہوگی کہ آزاد کشمیر ہندوستان کی اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی ہے, کہ کسی بھی طرح آزاد کشمیر کے پیس کو سبوتاج کیا جائے. آزاد کشمیر میں اساس مرومی کو بڑھانا دراصل ہندوستان کا سب سے بنیادی ایجنڈا ہے, کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار ملا, اگر بہتر لیڈرشپ آگے آئی, اگر وہاں کا ٹوریزم فلورش کر گیا, تو ہندوستان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کر پائے گا. اس وقت جو باخبر ذرائع کے مطابق جو میری ریسرچ ہے کہ ہندوستان نے پنچ میں مقبوضہ کشمیر کی اس سائڈ ایک خصوصی افسر کو لا کے تعینات کیا ہوا ہے. راہ کا ایک افسر ہے جس کی ایک خصوصی ڈیوٹی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں جو ڈپرائیو طبقہ ہے, جو نوجوانوں کے مسائل ہیں, اس کو ہوا دینے کے لیے حکمت عملی بنائے. اس کے لیے کچھ سب نیشنلسٹ آرگنائزیشنز کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے. EU ڈسنفو لیب کی پچھلے عرصے میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں مختلف ایسی آزاد کشمیر کی قوم پرست جماعتوں کے نام تھے جو باہر بیٹھ کے ہندوستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور سری واستو گروپ جو انڈیا کا ایک گروپ ہے جو ان کو فنڈنگ کر رہا تھا. اب اس وقت کیونکہ جب حکومت بننے جا رہی ہے, جب نیشنل لیول پہ پرائم منسٹر عمران خان اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے نیشنل میڈیا کی کہ ان حقائق کو سامنے لایا جائے, اور ہندوستان کی ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنانی پڑے گی, ایک ایسے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا جو ترجیح بنیادوں پہ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, یوتھ کی پازیٹیو انگیجمنٹ کی طرف لے کے جائیں. جو ڈپرائیویشن ہے, جو ہیلتھ کے سیکٹر میں, جو ٹوریزم کے سیکٹر میں, جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں, اس کو ترجیح بنیادوں پہ حل کرنے کی ضرورت ہے, جس سے یہ معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اگر حسب روایت ایک ٹوٹل پورا کرنے کی بات کی گئی, اگر وہی عہدے روایتی طور پہ فل کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کے کنسیکوینسز
آنے والے سالوں میں بہتر نظر نہیں آ رہا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا, اور ہمارا صرف اور صرف یہ آبجیکٹیو ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنی, جیسے بھی بنے, جس کو بھی عہدے دیے جائیں, اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیے جائیں کہ پبلک کو ریلیف اس وقت آزاد کشمیر میں ناگزیر ہے. اس کے بغیر معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.